الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان پر اونگ طاری فرمائی، اور جس وقت ان کی آنکھ کھلی تو ان کے پہلو میں ایک خاتون موجود تھی، حضرت حوا. اور جب حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تمہاری شریکہ حیات ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو سکون دینے کے لیے، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا پیدا کیا. اس کے بعد اس جوڑے کو اللہ تعالی نے زمین پر اتارا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے: اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہاری مختلف اقوام اور مختلف قبائل بنائے تاکہ تمہارا باہمی تعارف ہو سکے. تو اس مبارک جوڑے کو پیدا کر کے اللہ نے روئے زمین پر اتارا، اور اس جوڑے سے پھر اللہ نے نسل انسانی یا انسانی معاشرے کا آغاز فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کی اکائی فرد نہیں ہے بلکہ جوڑا ہے. یعنی اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کا آغاز فرما کر اس کو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس پورے کائنات میں چپے چپے پر پھیلایا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسانی معاشرے کی اکائی ایک جوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مختلف رشتے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ جو میاں بیوی کا باہمی رشتہ ہے، اس رشتے کو اللہ تعالی نے مختلف طریقوں سے کچھ انفرادی خصوصیات سے نوازا ہے جو کہ دیگر رشتوں میں نہیں ہے. ایک خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ اس رشتے سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز فرمایا ہے. یہ اعزاز کسی اور رشتے کو نہیں ملا. باپ اور بیٹے سے کائنات کا آغاز نہیں ہوا، ماں بیٹی سے کائنات کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ میاں بیوی سے اللہ نے اس کائنات کا اور انسانی معاشرے کا آغاز فرمایا ہے. یہ اس رشتے کی پہلی وہ خصوصیت ہے جو کسی دوسرے رشتے کو اللہ نے عطا نہیں کی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی سے تعبیر فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلقکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں. یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے، اس کی مختلف خصوصیات کے بنا پر اللہ نے اس رشتے کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور رشتے کو عطا نہیں ہوئی. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی علت بھی خود بیان فرمائی ہے کہ ہم نے میاں بیوی کا یہ رشتہ کیوں بنایا ہے، جوڑا کیوں بنایا ہے. اسی آیت میں آخر میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے. اور یہ جوڑے کیوں پیدا کیے، میاں بیوی کا رشتہ کیوں پیدا کیا، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تمہیں اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون ملے۔ تسکین کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ نے اس رشتے کو پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تمہارے درمیان اللہ نے رحمت اور الفت یعنی محبت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں بلا شبہ، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو ایک دوسرے کے لیے پردہ قرار دیا، لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، بیوی مرد کے لیے لباس ہے اور مرد بیوی کے لیے لباس ہے۔ لباس انسانی جسم کے لیے ساتر ہوتا ہے، پردے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوتے ہیں، گھر کی باتیں باہر نہیں بتائی جاتی۔ اگر کوئی جوڑا ایک دوسرے کے اختلافات کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اچھالتا پھرے، گھر سے باہر بیان کرتا پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا تھا، اور یہ خود اس لباس کو پھاڑنے پر تلے ہوئے۔ اگر بدن پر سے لباس پھٹ جائے تو بدن نظر آتا ہے، انسان کا سطر نظر آنے لگتا ہے، انسان کے اندرونی عیوب باہر والوں کے لیے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو مخفی رکھیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ رشتہ ہم آہنگی کے ساتھ ہو تو ایک روایت میں اس کو شہد جیسے مٹھاس سے تعبیر فرمایا گیا کہ اگر میاں بیوی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے جو حقوق ازدواجی ہے وہ بھی مکمل طریقے سے ہم آہنگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں شہد جیسی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام اس کی وہ انفرادی خصوصیات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور رشتے کو عطا نہیں کی۔ دیگر رشتوں کی اپنی تقدیس ہوتی ہے، والدین کا رشتہ ہے اس کی اپنی تقدیس ہے، اولاد کا رشتہ ہے اس کے اندر اپنی مٹھاس اللہ نے رکھی ہے، لیکن خاوند اور بیوی کے رشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ یہ انفرادی خصوصیات رکھی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو جب اس کی انفرادی خصوصیات ہیں تو اللہ نے اس کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اللہ نے جہاں عورت سے کہا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یہ تمام وہ روایات ہیں جو کہ بیوی کو تلقین کرتی ہیں کہ خاوند کا خیال رکھو، اس کے حقوق پورے کرو۔ لیکن دوسری طرف شریعت نے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شریعت ہر قسم کے رشتے میں اعتدال اور توازن قائم کرتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف صرف حقوق ہوں اور دوسری طرف صرف فرائض ہوں، بلکہ دونوں طرف کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ حقوق وہ ہوں گے جو دوسرے فریق نے آپ کے ادا کرنے، اور فرائض وہ ہوں گے جو دوسرے فریق کے آپ نے ادا کرنے۔ تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اسی طرح خاوند کے بھی کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ خاوند کو حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، الفاظ ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یعنی بہترین مرد وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ اور مزید فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہترین ہوں۔ یہ گویا میرا طرز عمل تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کچھ ایسے صحابہ تھے جنہیں عبادات پسند تھیں، جو زاہدانہ مزاج رکھتے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، کاروبار سے دلچسپی نہیں تھی، دنیاوی معاملات میں رغبت نہیں تھی، عبادات میں رغبت رکھتے تھے۔ تو ان صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا
جن میں حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی تو ہمارے سامنے ہے کہ آپ گھر کے باہر ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن گھر کے جو اندر کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو ہمیں جستجو کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، تاکہ ہم اس کی جستجو کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ چنانچہ یہ کہ ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے، ان سے جا کر درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں طرز عمل ویسی ہی ہے جیسے کہ کسی بھی مرد کا ہوتا ہے، کسی عام آدمی کا ہوتا ہے۔ تو عام لوگوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں طرز عمل رکھتے ہیں۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کام کاج میں حصہ لیتے ہیں، اپنے کپڑا سی لیتے ہیں، جوتے کی مرمت فرما لیتے ہیں، گھریلو کام کاج میں ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ اب جب ان صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس کو عجیب سمجھا، وہ دوسری ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے، ان سے جا کر درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو طرز عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ طرز عمل ہے کہ وہ گھر میں ہمارے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں، گھریلو کام کاج میں حصہ لیتے ہیں۔ کئی ازواج مطہرات سے انہوں نے اس کی تصدیق کروائی، اور پھر آپس میں مل کر بیٹھے اور یہ مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں گھریلو معاملات میں حصہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے عبادات میں محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی۔ آپ کے لیے تو اللہ نے جنت پیدا کی ہے، جنت تو آپ کے لیے واجب ہے، تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ ہم امتی ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں عبادات میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں عمر بھر نکاح نہیں کروں گا، میں گھریلو ذمہ داریوں میں وقت صرف کرنے کی بجائے ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں رات کو آرام نہیں کروں گا، میں ساری رات نوافل پڑھوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے آپس میں مشورہ کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے ہوں گے تو ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے، سارا دن جو گھر میں آپ کا گزرتا ہے تو ان عبادات میں گزرتا ہوگا جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تو آپ کا یہ طرز عمل ہوگا۔ لیکن ازواج مطہرات نے جو انہیں بتایا تو وہ ان کے تصور عبادت کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے پھر اس کی یہ تعویل کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ضرورت مند ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کریں گے۔ ان کے اس مشورے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی دل میں رکھنے والا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، یعنی رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ تم میں سے جو میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم عام طور پر نکاح کے خطبے میں یہ روایت سنا کرتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان صحابہ سے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ دیکھو میرا طرز عمل تو یہ ہے، اسی طرز عمل کو اپنانے کے تم مکلف ہو، اور جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ گھروں میں بیوی کے ساتھ گھریلو معاملات میں ہاتھ بٹانا، گھریلو کام کاج میں حصہ لینا،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا حصہ ہے اور امتی اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ بالخصوص آج کل کے دور میں ورکنگ کلاس ہے، بعض اوقات میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، میاں بھی کام کرتا ہے، بیوی بھی کہیں نوکری کرتی ہے، تو ایسی صورتحال میں خاوند کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے اوپر کمانے کی بھی ذمہ داری رکھی ہوئی ہو اور گھر آ کر گھر کے بھی سارے کام کاج اس کے سر ڈال کر میاں صاحب لاؤنج میں بیٹھ کے شام کو ٹی وی دیکھتا رہے، تو یہ طرز عمل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی مصروفیت نہیں ہو سکتی، اور ان مصروفیات میں سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر ازواج مطہرات کے ساتھ گھریلو معاملات میں ہاتھ بٹاتے تھے تو اس میں ایک امتی کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپنائے۔ تو قرآن کریم نے جو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس اچھے سلوک کا ایک پہلو یہ ہے جو اس روایت کی روشنی میں نے عرض کیا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں گھریلو امور میں معاونت کی جائے۔ اور ایک پہلو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، تو اس میں بھی خاوند کے لیے ایک سبق ہے کہ باہر کے جو مسائل ہیں وہ باہر چھوڑ کر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر میں آئے تو ماتھے پر تیوری ہو اور گھر آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دے، ایسا کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ حسن معاشرت کی ایک شکل یہ ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تھے ازواج مطہرات میں سے کوئی زوج مطہرہ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات میں باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جس ام المومنین کے نام قرہ نکلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ سفر پر جایا کرتے تھے۔ غزوات کے سفر میں ازواج مطہرات ساتھ تھیں، حجۃ الوداع کے سفر میں تمام ازواج مطہرات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر پر جاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ دعوت پر جاتے ہوئے بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ روایت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے ہاں دعوت پر تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عائشہ معی، کیا عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی؟ وہ بھی میرے ساتھ دعوت میں شریک ہے۔ اب صحابہ کرام صاف گو تھے، عربوں کا جو کلچر تھا، ان کا رواج تھا، وہ اس قسم کی باتیں نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے کہ شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ ان صحابی نے صاف ستھرا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذن فلا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ صحابی چلے گئے واپس، اگلے کسی موقع پر پھر آئے اور انہوں نے پھر آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس دعوت کے لیے تشریف لے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا عائشہ معی، کیا عائشہ بھی میرے ہمراہ دعوت میں شریک ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اذن فلا، پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تیسری مرتبہ پھر کسی موقع پر وہ صحابی حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے ہاں دعوت پر تشریف لے آئے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا عائشہ معی، عائشہ میرے ساتھ شریک ہوگی؟ اب اس نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ جی ہاں حضرت عائشہ بھی دعوت میں شریک ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اذن فنعم، اگر یہ بات ہے تو پھر قبول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف دعوتوں میں سفر پر جاتے ہوئے یا مختلف تفریح میں اگر خاوند شریک ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ حدود میں رہتے ہوئے خود بھی شرکت کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شریک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول تھا کہ آپ ازواج مطہرات کو بھرپور وقت دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خوش گپیوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا حصہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوچھتے، ان کی خیریت معلوم کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی ایک زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تمام ازواج مطہرات جمع ہو جاتی تھیں، اور وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حریرہ بنایا، یہ کوئی حلوہ تھا جو عربوں کے ہاں رواج تھا، تو وہ انہوں نے بنایا۔ وہاں حضرت سودہ بھی موجود تھیں، انہوں نے حضرت سودہ سے فرمایا کہ آپ بھی کھائیں۔ حریرہ حضور علیہ السلام کے پاس پیش کیا تو حضرت سودہ بھی تھیں، تو حضرت عائشہ نے حضرت سودہ سے بھی فرمایا کہ آپ بھی کھائیے۔ حضرت سودہ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر نہیں کھاؤ گی تو میں اس کو آپ کے منہ پر مل دوں گی، اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا کہ حریرے میں ہاتھ ڈال کر حضرت سودہ کے منہ پر مل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے، آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ نے پھر حضرت عائشہ کو پکڑا اور حضرت سودہ سے فرمایا کہ اب آپ بھی اپنا بدلہ لے لیجئے، تو حضرت سودہ نے بھی پھر حضرت عائشہ کے منہ پر وہ حریرہ مل کر اپنا بدلہ لیا۔ تو اس طریقے سے خوش گپیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمایا کرتے تھے۔ وہ معروف روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ اگلی مرتبہ پھر کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو اس مرتبہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تو آپ نے ان سے فرمایا تل کا بتل کا، کہ یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی پہلے آپ آگے نکل گئی تھی اور آج آپ پیچھے رہ گئی۔ تو اس قسم کی تفصیلی روایات ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاوند کو گھر میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طریقے سے طرز عمل رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بیوی کی دلجوئی کے لیے اگر خاوند کو جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اگر ایسا جھوٹ ہو جس میں کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو اور بیوی کی دلجوئی ہوتی ہو تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے گھر کا جو انتظام ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بیوی کے ہاتھ میں رکھنا اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یا تو خاوند اپنے ہاتھ میں رکھے یا بیوی کے ہاتھ میں رکھے، کسی اور رشتے کے ہاتھ میں رکھنا یہ بعض اوقات گھر میں جو مختلف تعلقات ہوتے ہیں ان میں اعتدال کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا، آپ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے۔ وہ بھی ازواج مطہرات تھیں، پیغمبر کی تربیت یافتہ تھیں، چنانچہ وہ اس نفقے کو چند دنوں میں صدقہ خیرات میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ یاد رکھیے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عبادت کے تصورات ہی مختلف ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پر خرچ کرنا یہ تو بس ضائع جاتا ہے، باہر کسی غریب کو دینا وہ صدقہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ 1 دینار وہ ہے جسے تم کسی غریب کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں کسی مجاہد کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دیا جاتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے افضل وہ دینار ہے جو کہ گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اخراجات میں سے سب سے فضیلت والے اخراجات وہ ہیں جو اپنے گھر پر کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کا نفقہ کھلا رکھتا ہے، اس کا خرچ کھلا رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اول تو بیوی کو پیسے دینے نہیں ہیں، اور اگر دے دیں تو جلاد بن کر حساب لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل غلط ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں ویسا ہی طرز عمل رکھے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ عبادت کی ایک شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل ہے، اسی طرح گھر والوں سے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ مسکرا کر ملنا، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، ان کے اخراجات کو پورا کرنا،
ان کا خرچہ کھلا رکھنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ تمام بھی عبادات کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور کامل مسلمان وہ ہے جو پورے کے پورے دین پر عمل بھی کرے اور پورے کے پورے دین کو آگے پھیلانے میں اپنی توانائیاں بھی صرف کرے۔ آدمی جہاں نماز کی تبلیغ کرتا ہے وہاں گھریلو تعلقات بہتر رکھنے کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ بالخصوص نوجوان بچوں کی شادی کرنے سے پہلے انہیں کم از کم 1 مہینے تک یہ سمجھانا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہمارے ہاں شادی کورس حکیموں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ شادی کورس تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی۔ نہ سمجھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کی جو شرح ہے وہ ہمارے ہاں خوفناک حد تک جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔